اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے مبارک ناموں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے 99 صفاتی نام عطا کیے ہیں جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ جو 99 صفاتی نام ہیں، ہر نام کی اپنی شان ہے، ہر نام کی اپنی عظمت ہے، ہر نام کے اپنے کمالات ہیں، ہر نام کے اپنے معجزات ہیں، اسی طرح ہر نام کے اپنے فیض و برکات ہیں۔ اس لیے یہ جو 99 صفاتی نام ہیں یہ ایک گلدستہ ہے۔ ہر پھول کی اپنی پہچان ہے، اپنی مٹھاس ہے، اپنی خوشبو ہے، اپنی خوبصورتی ہے اور اپنے کمالات ہیں۔ بے نہیں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، تو ہر صورت کا اپنا کمال ہے، اپنا معجزہ ہے اور اپنے فیض و برکات ہیں۔ جن دو ناموں کے بارے میں آج میں کلام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دو نام ان 99 صفاتی ناموں میں موجود نہیں ہیں۔ جو 99 صفاتی نام آپ حضرات احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کے آخر پہ اسماء النبی اور ایک طرف اسماء الحسنہ دیے ہوتے ہیں، اگر آپ ان 99 صفاتی ناموں کو پڑھیں گے تو یہ دو نام ان 99 صفاتی ناموں میں موجود نہیں ہیں، مگر یہ دو نام جو ہیں یہ احادیث مبارک کے اندر آئے ہیں۔ یہ جو دو نام ہیں یا حنانو یا منانو، یہ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے یعنی غلاف کعبہ ہے، آپ اس کے اوپر توجہ ڈالیں۔ اگر اب اللہ رب العزت آپ کو موقع دے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا، اور اگر آپ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر رہے تو آج کے دور میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تصویر جو ہے وہ نکالیں اور اس کو زوم ان کر کے دیکھیں تو آپ کو ہر تیسری سطر جو ہے وہ ساری کی ساری چاروں طرف، یعنی حجر اسود سے لے کے رکن عراقی، شامی اور ایمانی تک، یعنی جو چاروں کونے ہیں ہر طرف آپ کو یہ پوری پٹی لکھی ہوئی نظر آئے گی، یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، یعنی یہ اسم اعظم جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے پوری سطر۔ باقی کیا لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم، یعنی اس طرح، اور یہ دیگر بھی کچھ جو ہے وہ اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو نام کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، جس کی مکمل ایک پٹی ہے، ہر تیسری پٹی جو ہے وہ یا حنانو یا منانو کی جو چل رہی ہے، تو کعبۃ اللہ کے غلاف کے اوپر اس اسم اعظم کو لکھنے کے اندر بھی حکمت ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ تعداد میں لکھا گیا ہے غلاف کعبہ کے اوپر۔ اس سے پہلے کہ ہم یا حنانو یا منانو کے اوپر کلام کریں، پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حنان کسے کہتے ہیں اور منان کسے کہتے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حنان کسے کہتے ہیں، منان کس کو کہتے ہیں، تو پھر اللہ والو جو میں آگے بات کروں گا انشاءاللہ وہ سمجھ بھی آئے گی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک عجیب روحانیت کا نظام ہے، یہ ایک عجیب روحانیت کا نظام ہے، یہ عجیب ایک ولایت کا نظام ہے۔ جس طرح یا رحمان یا رحیم ایک مکمل روحانیت کا نظام ہے، ولایت کا ایک مکمل نظام ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت پانے کے لیے ایک مکمل نظام ہے۔ تو جوں آپ یا رحمان یا رحیم کو کھولتے جاتے ہیں، اس سمندر کے اندر ڈوبتے جاتے ہیں، تو پھر انسان ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو مقام فنائیت مل جاتی ہے، یعنی مقام فنا فی اللہ وہ جو ہے وہ طے کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ یا حنانو یا منانو یہ ایسا یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو کی طرح ایک نظام ہے کہ اگر کوئی اس نظام کو پکڑ لے اور کوئی کرنے والا ہو اور کوئی کروانے والا ہو، یعنی کوئی چلنے والا ہو اس راستے میں اور اس کو کوئی چلانے والا ہو، تو پھر اس کو کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے۔
جس طرح کسی نے یا رحمان یا رحیم کا نظام پکڑ لیا تو پھر اس کے کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے. بے نہیں یا حنان یا منان کا کسی نے روحانیت کا نظام پکڑ لیا یا اسماء الحسنہ کا یہ نظام پکڑ لیا یا اسم اعظم کو پکڑ لیا تو پھر اس کو کسی اور اسم اعظم کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور ولایت کے نظام کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور روحانیت کے نظام کی ضرورت نہیں ہے. امت کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ امت کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک رستے پہ چلتا ہے یا دو رستوں پہ چلتا ہے. یعنی ایسی ہماری کھوپڑی بند ہو گئی ہے, پیروں نے وظائف بتا بتا کے ہمارا دماغ جو ہے ایسا بند کر دیا ہے کہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہو کے بھی, علماء مفتی حضرات جو یہاں خانقاہ میں آتے ہیں, پھر فقیر ایک سوال کرتا ہے تو سوائے شرمندگی کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, اور مجھے بات کرتے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ علماء ہیں, مفتی حضرات ہیں, میں اب ان کو کیا علمی دلائل دوں یا میں ان کو کیا جھنجھوڑوں گا. لیکن ظاہر بات ہے وہ ہمارے در پہ آتے ہیں تو ہمیں اصلاح کرنی پڑتی, ہمیں بولنا پڑتا تھوڑا بہت ہے. تو جو اہل علم ہیں ان کی بھی مت ماری ہوئی ہے, تو پھر عوام کے کیا کہنے. جس طرح میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ لاہور جا رہا ہے تو کیا بیک وقت وہ فیصل آباد بھی جا سکتا ہے, یا وہ لاہور جائے گا یا وہ فیصل آباد جائے گا. تو ایک وقت میں ہم ایک کشتی میں ہی سوار ہو سکتے ہیں, یہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا. جس طرح عورتیں ہیں وہ میں یہ پڑھ لوں, میں یہ کر لوں, میں اس کے ساتھ یہ نہ کر لوں, پھر اس کے بعد جو ہے برباد ہوتی ہیں خود بھی, اور گھر کا پورے گھر کا گھر جو ہے, خاندان کا خاندان, نسلوں کی نسلیں برباد کر کے رکھ دی ہیں انہوں نے, اور رتی برابر بھی ندامت اور شرمندگی نہیں ہو رہی. اور یہی حال جو ہے ہمارے اہل علم کا بھی ہے. تو اس لیے یہ بات میں نے شروع میں واضح کر دی ہے کہ روحانیت کے اندر اللہ والو آنا ہے تو ایک نظام کو پکڑو. ہم جتنے بھی نظام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے یا جن کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا, ہم امت کے سامنے ان کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے کوئی نظام جو جس کو آسان لگتا ہے بس وہ اس کو پکڑ لے. دیکھیں ہم نظام کھولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی آیت کریمہ کا. اب یہ نظام ہر کوئی جو ہے وہ لے کر نہیں چل سکتا, اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بے نہیں ہم نظام کھولتے ہیں یا جبارو یا کہارو کا, اس کے معرف جو ہے وہ کھولتے ہیں, تو ہر بندہ وہ ذکر پچا نہیں سکتا, ہر بندہ وہ نظام لے کر چل نہیں سکتا, یا اس کا قابل نہیں ہو سکتا, یا اس کے اندر استعداد نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نے ہر موضوع کے اوپر کلام کرنا ہے جن کے اوپر اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. تو آپ کی کیا مجبوری ہے, آپ کا مقصود اور مطلوب کیا ہے, اللہ. تو آپ ایک رستے پہ چلیں جو آپ کو آسان لگتا ہے. ہم آپ کے اوپر کوئی زبردستی کوئی سختی بھی نہیں کر رہے کہ بھائی اس کے اوپر چلنا ہے. اگر ایک ہی نظام دوں گا تو پھر وہ سختی ہو جائے گی کہ اور تو آپ کے پاس کوئی انتخاب نہیں رہ جائے گا, رستہ نہیں رہ جائے گا. وہ نظام اوکھا ہو یا نظام سوکھا ہو, آپ کو ہر حال میں اس کے اوپر چلنا پڑے گا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم تو آپ کو انتخاب کا موقع دے رہے ہیں کہ جو آپ کو آسان لگتا ہے بس ان 99 پھولوں میں سے, یا 50 نظام ہم کھولتے ہیں تو 50 نظاموں میں سے جون سا پھول آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے پکڑنا, خوشبودار لگتا ہے, دلکش لگتا ہے, اس کے اندر کشش محسوس ہوتی ہے, آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے, بس اس کو پکڑ لو اور باقی چھوڑ دو. وہ تمہارا حصہ نہیں ہے, وہ کسی اور کا نصیب ہے, اس سے کوئی اور نفع اٹھائے گا. اسی طرح آج اللہ والو جو نظام جس کے اوپر میں کلام کر رہا ہوں, یا حنانو یا منانو, یہ ایک مکمل نظام ہے. جس طرح یا رحمانو یا رحیمو یا حفیظو یا سلامو یا جبارو یا قہارو, یہ ایک مکمل نظام ہے. ایسے یا حنانو یا منانو ایک مکمل نظام ہے. اب اس نظام کے ہوتے ہوئے ہمیں پر کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کے ساتھ ضرورت ہے تو اس نظام کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, حصار کی ضرورت ہے, شرائط کی ضرورت ہے, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اس نظام کو کھولنے یا اس نظام کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ یا حنان کس کو کہتے ہیں اور یا منان یعنی یا منانو کس کو کہتے ہیں. پہلے آپ یا منانو سنیں,
پھر یا حنان خود ہی سمجھ آ جائے گا. بولنے میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ یا حنان یا منان، لیکن اس کی ترتیب میں تھوڑی سی الٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھنا اور سمجھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے. پہلے آپ سمجھیں کہ یا منان سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو صفت ہے منان، اس سے کیا مراد ہے. منان اسے کہتے ہیں، منان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ہستی تجھے اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ کرے. وہ ہستی جو تجھ کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہ کرے، برداشت نہ کرے. منان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے در سے کسی کو ناراض ہو کے جانے نہ دے. منان اس کو کہتے ہیں، منان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس ہستی کے اوپر کوئی، جس کے در کے اوپر کوئی آ جائے تو وہ اس کا سوال پورا کیے بغیر اس کو واپس نہ لوٹائے. منان اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی کی امیدیں نہیں توڑتا بلکہ امیدوں کو پورا کرتا ہے، امیدوں پہ پورا اترتا ہے، اس کو منان کہتے ہیں. پھر منان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ کوئی اگر روٹ کے کسی غلط فہمی کی وجہ سے چلا جائے تو وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے، اس کے انتظار میں رہتا ہے. پھر منان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ کوئی اگر اس سے روٹ جائے تو وہ اس کو منا لیتا ہے. تو جو منا لیتا ہے اس کو منان کہتے ہیں. اب سارے معارف موٹے موٹے آپ کو سمجھ آ گئے کہ منان کے معنی کیا ہیں. یعنی منان وہ ہستی ہے جو کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتی، اپنے در سے دور جانے نہیں دیتی، امیدوں پہ پورا اترتی ہے، کسی کی امیدوں کو، خواہشات کو پامال نہیں کرتی بلکہ جو اس کے در پہ آ جاتا ہے اس کی جھولیاں بھر دیتی ہے. پھر منان وہ ہستی ہے کہ اگر کوئی روٹ جائے تو اس کا انتظار کرتی ہے. پھر منان وہ ہستی ہے اگر کوئی روٹ جائے، بے وفائی کر جائے یا ناراض ہو جائے، کسی کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو جانے والا نہیں مناتا، جو مناتا ہے اس کو منان کہتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام منان کے معارف ہیں یا اس کے معنی ہیں. اب اللہ رب العزت کیسا منان ہے تو میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارا رب کیسا کریم ہے، ہمارا رب کیسا رحیم ہے، ہمارا رب کیسا رحمان ہے. اب یہ جو میں نے آگے یہ 3 صفاتی نام بولے ہیں، رحمان، رحیم اور کریم، اللہ کوئی بھی اللہ کا نام لے لیں، جتنے بھی 99 صفاتی نام ہیں، کوئی بھی اللہ کا نام پکڑ لیں، ہر نام کے اوپر یا کریموں کا پرتاؤ آپ کو محسوس ہوگا. رب ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے تو رب کہلاتا ہے. یہ اس کی کریمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ رحمان ہے، تو رحمان کی یہ کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رب ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے، تھوڑا کام کرتے ہیں معاوضہ زیادہ، اجر زیادہ عطا کرتا ہے تو یہ اس کی رحیمی ہے. یہ رحیمی اس کی کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے در پہ کوئی آتا ہے، وہ اپنے در سے کسی کو دور جانے نہیں دیتا، یہ منان کی صفت ہے تو یہ منان کی کریمی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اگر کوئی اس سے روٹ جاتا ہے تو بجائے کہ وہ منائے تو منان اس کو مناتا ہے تو یہ منان کی کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ منان جو ہے اپنے بندوں کی تمناؤں، خواہشات کو، آرزوؤں کو، دعاؤں کو پورا کرتا ہے تو یہ اس کی کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس طرح کسی بھی اللہ کے صفاتی نام کو پکڑ لیں گے تو آپ کو شان کریمی کی جھلک جو ہے ہر اللہ کے نام کے اندر، ہر اسم پاک کے اندر آپ کو نظر آئے گی. یعنی کوئی بھی اسم اللہ کا ایسا نہیں ہے جو شان کریمی سے دور ہو یا شان کریمی کی اس کے اندر جھلک نہ ہو. اب اللہ رب العزت منان ہے تو منان کے اندر کریمی کیسے جھلکتی ہے؟ اب یہ اصل ہم نے نقطہ سمجھنا ہے تاکہ جب ہم اس کا عمل کریں تو ہمیں ادراک حاصل ہو کہ میں اپنے رب کو یا منان یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہوں تو میرے رب کی کریمی میرے اوپر کیسے اتر رہی ہے، یا اللہ اس رستے میں مجھے کیسے نوازے گا، یعنی روحانیت کے رستے میں مجھے کیسے نوازے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے کسی اپنے دوست کو ملنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب میں کسی جان پہچان والے کو ملنے کے لیے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے، کوئی اسے لالچ سے نہیں ہوتا، کوئی دنیا کا طمع، کوئی دنیا کا مطلب یا دنیا کا مقصد نہیں ہوتا، محض وہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو جب وہ اس کے لیے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ گواہ ہو جو اس بندے نے میری میزبانی کی ہے. یعنی جس کے پاس وہ شخص گیا ہے، جس کا وہ مہمان بنا ہے، تو رب میزبان کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے میری میزبانی کی ہے، اس نے میری میزبانی کی ہے. جو اس کے پاس چل کر آیا ہے وہ بندہ نہیں ہے، میں ہوں، وہ میں ہوں، اس نے میری میزبانی کی ہے. پھر میزبان کی طرف رب کہتا ہے کہ میزبان کے پاس جو چل کر آیا ہے وہ مہمان نہیں ہے، وہ میں ہوں، تو نے اس کی میزبانی کی ہے. اس طرح اللہ رب العزت جو جانے والا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے رب جو ہے ہمیں اس بات کا ادراک یا احساس جو ہے وہ دلاتا ہے کہ جانے والا جو ہے وہ بندہ نہیں ہے، وہ جانے والا بھی میں ہوں، مہمان بھی میں ہوں، میزبان وہ بندہ نہیں ہے، میزبان بھی میں ہوں. اس نے جو احساس کیا ہے وہ بھی میں نے کیا ہے، ادھر جو اس نے میزبانی کی ہے وہ بھی میں نے کی ہے. تو اللہ جب میزبانی کرتا ہے اور مہمان جو ہے وہ مہمان ہونے کا حق ادا کرتا ہے، یعنی گھر سے محض اللہ کی رضا کے لیے سلام دعا کرنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو رب فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میرے لیے یہ لازم ہے کہ میں دونوں کی بخشش فرما دوں، کہ میں دونوں کی بخشش فرما دوں. تو اللہ اس وقت تک انسان ابھی جدا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، محض اتنا چلتا ہے باہر، یعنی گلی میں نکلا، دوسرے گھر میں گیا، چوتھے گھر میں گیا، پانچویں گھر میں گیا، محض اتنا تھوڑا سا چلتا ہے اور اپنے کسی ملنے والے کے پاس جاتا ہے، اور اس کے جانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ محض کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. کوئی دنیا مطلب نہیں ہوتی، کسی کی خیریت دریافت کرنی ہے، کسی کی تیمارداری کرنی ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے تو اس کا حال احوال پوچھنے جا رہے ہیں، اس کا غم بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی مقصود محض اللہ کی رضا ہوتی ہے، مقصود دنیا، کوئی شہرت، کوئی طمع نہیں ہوتا. تو سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اے بندے، تو یہاں سے نکل کے، یعنی اپنے گھر سے نکل کے فلاں کے پاس جا رہا ہے، کیا تیری وہاں پہ رشتہ داری ہے؟ کیا وہاں پہ تیری رشتہ داری ہے؟ اور بندہ کہتا ہے کہ میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ میں محض اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میں محض اللہ کے لیے جا رہا ہوں. پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں کوئی تیری تجارت ہے یا تیرے اوپر کوئی اس نے احسان کیا ہے؟ تو بندہ کیا کہتا ہے، نہ تو میرا کوئی تجارت ہے وہاں پہ ہے، نہ کوئی تجارت کی میری کوئی غرض ہے، اور نہ ہی میرے اوپر اس نے کوئی احسان کیا ہے. میں تو محض اللہ کی رضا کے لیے، میں تو محض کیا جا رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. تو اللہ فرشتہ جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں. میں کون ہوں؟ میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں. اے بندے، تو بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، تیری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تیری وہاں کوئی تجارت نہیں ہے، اس کا تیرے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جو تو احسان اتارنے کے لیے جا رہا ہے. تو سن لے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. تو اللہ رب بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے قریب کرنے کے. تو جو ذات بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے، اور جو ذات اپنے قریب اپنا قرب، اپنی معرفت، اپنی محبت دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کو منان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منان کہتے ہیں. پھر جب وہ بندہ، کوئی بھی، میں ہوں، آپ ہوں، گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا جاتا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو رب سے
دور، دھیرے دھیرے دور کیے جاتے ہیں. جب بندہ گناہوں کی وجہ سے رب سے دور ہو جاتا ہے تو جو ذات دور نہیں ہونے دیتی یا دور ہونا برداشت نہیں کرتی، ابھی میں نے بتایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ منان کہتے ہیں. اب رب کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ رب سے دور ہو جاتے ہیں، ابلیس کے شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں، اور رب کو یہ گوارا نہیں ہے، اس کی صفت منان کو یہ گوارا نہیں ہے. تو پھر رب پریشانیوں کو بیچتا ہے، رب پریشانیوں کو بیچتا ہے، تکلیفوں کو بیچتا ہے، مصائب کو بیچتا ہے، تاکہ جب اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی یہ روتا ہوا، کرلاتا ہوا، چیخ و پکار کرتا ہوا دوبارہ میری طرف لوٹ آئے گا. اب بنی اسرائیل کا نوجوان ہے، 300 سال 400 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے بینائی کی طاقت جو ہے یعنی آنکھیں جو ہے وہ واپس لے لی ہے، بینائی جو ہے وہ واپس لے لی ہے. اب روتا ہوا کرلاتا ہوا وقت کے نبی کے پاس آتا ہے کہ دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں واپس لوٹا دے. اب وقت کا نبی جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میری رضا میں راضی رہو، اس کو نبینا رہنے دو، اگر میں نے اس کو بینا کر دیا یہ مجھ سے اور دور چلا جائے گا. تو اللہ کو جدائی برداشت نہیں ہے، تو جس ہستی کو جدائی برداشت نہیں ہے اس کو منان کہتے ہیں. اب ساری بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس ہستی کو جدائی برداشت نہیں ہے اس کو منان کہتے ہیں. اگر میں نے اس کو آنکھیں دے دی، اس نے 300-400 سال پہلے میری نافرمانی کی ہے، اس نے مجھے بھلائے رکھا ہے، میری طرف پیٹھ کیے رکھی ہے، اگر آج میں نے اس کو آنکھیں دے دی تو یہ دوبارہ جو ہے میری طرف پیٹھ کر کے بھڑچے گا. اب اللہ رب العزت نے بظاہر کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، لیکن اس انکار کے اندر بھی اللہ کی کریمی ہے، اس انکار کے اندر بھی اللہ کی رحیمی ہے. یہ انکار وہ نہیں ہے جو ہم انکار کرتے ہیں، اس انکار کے اندر بھی بندے کا نفع ہے، اس انکار کے اندر بھی اللہ کی کریمی، اللہ کی رحیمی جو ہے وہ چھلک رہی ہے. اب اللہ نے جب آنکھیں دینے سے انکار کر دیا تو اب آنکھیں نہیں ہیں، اب دن رات الحمدللہ 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 اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. جب اگلے دن وقت کے نبی نے دیکھا کہ اس کی زبان کے اوپر الحمدللہ ہے تو وقت کے نبی نے پوچھا کہ کیا تجھے رب نے آنکھیں لوٹا دی ہیں جس پہ تو الحمدللہ کہہ رہا ہے؟ تو وہ کیا عرض کرنے لگا کہ اللہ نے آنکھیں نہیں دی، اللہ نے آنکھوں کا نور لے لیا، اللہ نے مجھ سے آنکھوں کا نور لے لیا ہے، اللہ نے دل کا نور مجھے دے دیا ہے. تو اللہ نے آنکھوں کا نور لے کے مجھے دل کا نور دے دیا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. جو ہی اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوا کہ اب رب کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جو مجھے چھوڑ کے جا رہا تھا، میرے ساتھ جو ذکر کا تعلق ہے وہ اس نے توڑا ہوا تھا، غفلت میں تھا، اب اس نے ذکر کا تعلق میرے ساتھ، یاد کا تعلق میرے ساتھ مضبوط کر لیا ہے، تو رب نے آنکھیں بھی لوٹا دی. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ جو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہوا ہے وہ مضبوط ہو جائے، ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن چھوڑا ہوا ہے، تلاوت چھوڑی ہوئی ہے، قرآن مجید کو نظر انداز کیا ہوا ہے، تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. نماز نہیں پڑھتے تو نمازوں کی طرف لوٹ آئیں. اگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو ہم باقاعدگی جو ہے وہ لے آئیں. ٹھیک ہے، اس طرح تسبیحات ہیں، درود پاک ہے، یا اور دیگر جو اوراد و وظائف ہیں، یا اللہ اللہ کرنے کے جو طریقے ہیں، جس رنگ میں بھی ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے تو اللہ پریشانیوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے رجوع اللہ کرے، میری طرف رجوع کر لے، تاکہ میں کیونکہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ مجھ سے دور ہو. کیوں؟ یہ مجھ سے دور ہوگا تو یہ ناکام ہو جائے گا، تو میں اس کی ناکامی نہیں چاہتا، میں تو اس کی کامیابی چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کی فلاح چاہتا ہوں. اور فلاح وہ ہے ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد پھر ناکامی کا ڈر نہ ہو. تو اللہ والو جو ہستی جدائی برداشت نہیں کرتی اس کو منان کہتے ہیں. ذرا ذہن میں آ رہا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے انسانوں میں اس صفت کا جو پرتاؤ ہے کس کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا. یہ جو بھی میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس صفت کا پرتاؤ اللہ والوں ماں کے اندر ہوتا ہے. ماں کے اندر ہوتا ہے کہ ماں اولاد کی جدائی کو برداشت نہیں کرتی، ماں طلاق لے لے گی، بیوہ ہو جائے گی، ہر غم برداشت جو ہے وہ کر لیتی ہے، لیکن بچے چھوڑتی نہیں ہے. حالانکہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ شوہر کے، اس کے.
جس کی وہ بیوی ہے اس کے شوہر کے ہوتے ہیں بچے. تو عورت کیا کہتی ہے کہ بچے نہیں میں چھوڑ دی, بچے مجھے مل جائے, چاہے تو مجھے خرچہ دے نہ دے, مجھے طلاق دے دے, مجھے گھر بٹھا دے, لیکن میں بچے نہیں چھوڑ دی. ایسی اللہ نہ کرے کوئی ایسی آزمائش آ جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, تو ماں اپنی جان دے دے گی, اولاد کی جان کو بچا لیتی ہے. تو یہ اللہ والو جو پرتاؤ ہے یا جو یہ فیضان ہے, یہ رب کی صفت منان کا ہے. رب کی صفت منان کا ہے. بنی اسرائیل کا نوجوان ہے, بنی اسرائیل کا نوجوان ہے, 20 سال اللہ کی مان کے زندگی گزاری ہے, اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے, اللہ کی مان کے, رسول کی مان کے, شریعت کی مان کے زندگی گزاری ہے. 20 سال کے بعد نفس اور شیطان کا غلبہ ہوتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اب توجہ رکھیے گا, آخری بات ہے, اللہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے کتنی بار یہ بات دہرائی ہے کہ جو دوری کو برداشت نہیں کرتا, گوارا نہیں کرتا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ منان کہتے ہیں. اب بندہ جو ہے وہ نفس و شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے, اب اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اب منان کو یہ بات برداشت نہیں ہے. اب منان نظام چلائے گا آزمائشوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا, غموں کا. اب اللہ نے نظام چلا دیا آزمائشوں کا, پریشانیوں کا, غموں کا, تکلیفوں کا. جب نظام چلا, اس نظام کے اندر اس نے 20 سال جو ہے وہ برباد کر دیے. اب اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے اور اپنے مسئلوں کا حل بھی وہ نکال رہا ہے. اب نافرمانی بھی ہوتی رہی اور مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں نکلا. 20 سال کے بعد جب اس کو احساس ہوا کہ میں غلط رستے پہ چل رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں؟ غلط رستے پہ, تو زندگی کتنی ہو گئی؟ 40 سال. 20 سال تو اللہ کی مان کے گزاری ہے اور 20 سال غفلت میں, دنیا داری میں. ٹھیک ہے, تو عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال. غسل کیا ہے, کنگھی کرنے لگا. جب کنگھی کر رہا ہے تو داڑھی پہ نظر پڑی کہ 2 بال جو ہے وہ سفید آ گئے ہیں. جب اپنے سفید بالوں کو دیکھا تو اندر خیال آیا کہ میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں اور میں 20 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اپنے طریقوں سے دنیا بنانے کی, آخرت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بنا بھی کچھ نہیں ہے. تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, یا اللہ میں نے 20 سال تیری مان کے گزاری ہے اور اب 20 سال میں نے تیری نافرمانی کی ہے. اے اللہ اگر میں واپس آنا چاہوں, کیا کروں؟ واپس آنا چاہوں تو اے اللہ کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ اب یہ بندہ کمزور ہے نا, وہ رب کو یہ سمجھ رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ میں بندے کے در پہ جاؤں گا تو بندہ کیا دے گا؟ تانے. بندہ کیا دے گا؟ تانے. کہ تینوں ہون ہوش آئیے, اتنے دنوں کے بعد ہوش آئیے, 20 سالوں کے بعد ہوش آئیے. تو رب جو ہے وہ کسی کو تانا نہیں دیتا. تو اب اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ میں اتنے سالوں کے بعد لوٹوں گا تو رب کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا, یا اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اب وہ رب کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر میں 20 سال کے بعد تیرے در پہ لوٹوں تو کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ تو رب نے عرشوں سے آواز دی کہ ہم نے تیرے سے محبت کی, تو نے ہمارے سے محبت کی, مگر تو نے پھر ہمارے سے بے وفائی کر دی. یعنی ہمارا دونوں کا آپس میں کیا تھا؟ پیار تھا, محبت تھی. تو نے کیا کی؟ بے وفائی کر دی. اے بندے سن, ایک بار نہیں تو 100 بار بے وفائی کر. تو ایک بار نہیں تو 100 بار بے وفائی کر. ایک بار مڑ کے میرے در پہ آ جا اور کہہ دے اے اللہ میری توبہ, میں تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تجھ سے یہ سوال بھی نہیں کروں گا کہ تو 20 سال کیا کرتا رہے. تو جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ رحمان ہے, اور جو تانا نہیں دیتا, سوال کیے بغیر دوبارہ اس کی رحمت جو ہے وہ ڈانپ لیتی ہے, گلے لگا لیتی ہے, اس کو منان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منان. اب میں اللہ کے جو 3 دیگر نام ہیں یا اسماء الحسنی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ جب بھی آپ منان کی بات کریں گے تو وہاں رحمان کی بات بھی ہوگی, وہاں رحیم کی بات بھی ہوگی, وہاں کریم کی بات بھی ہوگی. ایسے جب آپ یا کریموں کا نظام کھولیں گے یا کریموں کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, وہاں رحمان کا ذکر بھی آئے گا, رحیم کا ذکر بھی آئے گا, حنان اور منان کا ذکر بھی آئے گا. اسی طرح جب آپ یا رحمان یا رحیموں کی بات کریں گے تو وہاں یا حنان یا منانو کی بات بھی ہوگی اور یا کریموں کی بات بھی ہوگی.
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 اسماء الحسنی ایسے ہی ہیں جیسے ہماری 5 انگلیاں ہیں. اب ان 5 انگلیوں میں سے ہم کوئی بھی انگلی اپنے ہاتھ سے جدا کر دیں تو کیا یہ ہاتھ کہلوائے گا؟ یہ نامکمل ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ نامکمل ہو جائے گا. بین ہی جو اللہ کی رحمت کا خاص نظام ہے وہ ان 5 ناموں کے اوپر محیط ہے. باقی تو جھلک ہر نام کے اندر ہے، وہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے، لیکن غلبہ جو ہے جس سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ ان 5 ناموں کے ساتھ ہے. یہ 5 سرور ہیں جو پوری کائنات کو لے کر چل رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنی رحمت کو غضب کے اوپر غالب کیا ہے. تو اس لیے ان 5 ناموں میں سے کسی ایک کا بھی آپ ذکر شروع کریں گے تو 4 کا خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. چاہے آپ منان کی بات کریں گے تو باقی بھی 4 آئیں گے، حنان کی بات کریں گے تو تب بھی سارے باقی بھی آئیں گے، رحمان کی بات کریں گے تب بھی سارے آئیں گے. کسی بھی اسم اعظم کی بات کریں گے تو یہ آپس میں نظام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے سے اس کو جدا نہیں کر سکتے. پھر یہ جو 5 ہیں، ٹھیک ہے، کون سا ہو گیا؟ یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان اور یا منان. یہ 5 ہو گئے. یہ 5 صفاتی نام کس کے ہیں؟ اللہ کے. کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو اب سمجھنے کے لیے یہ آپ دیکھ لو کہ یہ ہو گیا پنجہ، ہاتھ ہو گیا نا پنجہ، تو یہ 5 نام ہو گئے. تو 5 نام کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو یہ پنجے کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. جب ان 5 ناموں کو آپ پکڑ لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دامن کو پکڑ لیا، رحمت کو پکڑ لیا. سمجھ آگے؟ یعنی آپ ذکر کریں گے یا کریموں کا تو 4 کا فیضان بھی ملے گا. آپ ذکر کریں گے یا رحمان یا رحیموں کا تو باقی دیگر 3 کا بھی فیضان ملے گا. اسی طرح اگر آپ ذکر کریں گے یا حنان یا منان کا تو دوسرے ناموں کا فیضان بھی، یعنی یا کریموں کا، یا رحمان یا رحیموں کا فیضان بھی آپ کو خود بخود ہی ملے گا. آپ کو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہنا ہم نے ایک نظام میں ہے، پکڑیں گے ہم ایک نظام، باقی نظاموں کے جو فیض و برکات ہیں وہ ہمیں بن مانگے ہی ملتے جائیں گے، ہمیں وہ بن مانگے ملتے جائیں گے. اب جو ذات اپنے سے جدا نہ ہونے دے، اب وہ ذات جو تانا نہ دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ منان کہتے ہیں. اور دوسرا اللہ رب العزت کا نام ہے حنان. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم بولنے میں پہلے حنان بولتے ہیں یا حنان یا منان، تو میں نے سمجھانے کے لیے اس کی ترتیب جو وہ بدلی ہے. حنان وہ ذات ہے جو احسان نہیں جتلاتی، وہ ذات جو احسان نہ جتلائے اس کو حنان کہتے ہیں. جو دوری برداشت نہیں کرتی اسے منان کہتے ہیں. جو دور جانے نہیں دیتی اسے منان کہتے ہیں. جو تمناؤں خواہشات کو پورا کرتی ہے یا اس پہ پورا اترتی ہے اس کو منان کہتے ہیں. یا جس کے در پہ انسان دوبارہ لوٹ آئے، جو قبول کر لیتا ہے، اس کو منان کہتے ہیں. حنان اس کو کہتے ہیں کہ جو احسان کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے لیکن احسان نہ جتلائے، اس کو حنان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنان کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ناک دی ہے، زبان دی ہے. اللہ نے کیا نعمتیں نہیں دی؟ صحت دی ہے. اللہ نے یہاں تک کہ ہمارے لیے جنت بنائی ہے. اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے. تمام آسائشیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بنائی ہیں، اور اللہ نے کسی کا بھی احسان نہیں جتلایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف ایک احسان جتلایا ہے. یہ اب اپنی معلومات کے لیے ذہن میں رکھ لے کہ کوئی یہ کہے کہ احسان تو جتلایا ہے، وہ صرف ایک احسان جتلایا ہے اور کوئی احسان نہیں جتلایا. ہماری تخلیق ہے، ہمارا وجود ہے، پھر وجود کے گزارے کے لیے نعمتیں ہیں، دنیا کی ہیں، پھر آخرت کی کامیابی ہے، پھر آخرت کی زندگی کے لیے نعمتیں ہیں. جو کچھ بھی اللہ نے کائنات میں بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے لیے بنا کے اس کو عطا کر کے جتنا اللہ چاہتا تھا کوئی احسان نہیں جتلایا. ایک بات کا اللہ نے احسان جتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول مکرم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، مومنین کو یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس عطا کا اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ جو رسول مکرم ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اور علم و حکمت سے تمہارے نفوس کو، تمہاری جانوں کو پاک کرتے ہیں، آلودگی سے، نجاست سے پاک کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم صریحاً گمراہی میں تھے۔ یہ بس اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھاتا نہیں ہے، تو میں نے تو اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج کر احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنا محبوب تمہارے درمیان نہ بھیجتا تو تم جیسے گمراہی میں زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی زندگی گزارتے رہتے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بن جاتی۔ تو اب اللہ رب العزت کے جو دونوں مبارک نام ہیں، یعنی یا حنانو یا منانو، اب آپ کو ان کے معارف سمجھ آ گئے، یعنی موٹا موٹا مفہوم جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ حنان وہ ذات ہے جو احسان کر کے احسان جتلاتی نہیں ہے، اور منان وہ ذات ہے جو اپنے در سے کسی کو دور جانے دیتی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے در سے دور ہو جائے تو وہ اس کا انتظار کرتی ہے، اس کو مناتی ہے، اور اگر کوئی لوٹ کے آنا چاہے تو اس کو دوبارہ قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نام پاک ہیں، یعنی یا حنان یا منان، ان کے اندر یا رحمان یا رحیم اور یا کریم کا نظام چھپ کر کیسے کام کر رہا ہے، یعنی ان تینوں ناموں کی جھلک بھی یا حنانو یا منانو کے اندر کیسے جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ 5 نام اکٹھے ہیں، یعنی آپ بات کریں گے، کبھی آپ کی بات ادھر کو چلی جائے گی، کبھی آپ کی بات ادھر کو چلی جائے گی، تو سننے والے کو یہ ہوگا کہ بات یا رحیموں کی ہو رہی ہے، یا رحمانوں کی ہو رہی ہے، یا کریموں کی ہو رہی ہے۔ بھائی یہ جدا نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ہاتھوں کی ساتھ 5 انگلیاں ہیں، جب انگلیوں کا تذکرہ کریں گے، ہاتھ کا تذکرہ کریں گے، تو یہ 5 انگلیوں کا تذکرہ خود بخود آ جانا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا آپ بات کریں ہاتھ کی اور آپ کہیں جی انگلیاں 4 ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ جب بات کریں گے آپ اللہ کی تو یہ 5 صفات فوراً حرکت میں آ جائیں گی، یہ 5 نظام فوراً حرکت میں آ جائیں گے۔ یا انگلیوں کی بات کریں گے تو انگلیوں کا کیا مطلب ہے کہ انگوٹھا بھی ہو سکتا ہے، یہ شہادت کی انگلی بھی ہو سکتی ہے، ساتھ والی انگلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی انگلی ہو سکتی ہے۔ تو بین ہی ہم بات کریں گے یا کریموں کی تو باقی نظاموں کی بات بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ اس طرح ہم بات کریں گے یا رحمان یا رحیموں کی تو باقی نظام کی بات بھی ساتھ چلے گی۔ اب اللہ رب العزت جو ہے کیونکہ وہ منان ہے، تو منان کیا ہے؟ اپنے در سے کسی کو دور گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ نے صرف یہ بات سمجھنی ہے، آگے مزید ہم نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کا ذکر نہیں کرنا، تاکہ ہمارا نظام اب بالکل سیدھا ہو جائے کہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسم اعظم یا حنانو یا منانو کی ہے۔ لیکن آپ کو میں نے اتنی بات سمجھا دی ہے کہ ہر بات کے اندر، اللہ کے ہر عمل کے اندر آپ کو تجلی نظر آئے گی یا کریموں کی، یا رحیموں کی، اور یا رحمانوں کی۔ سمجھ آگے؟ پھر ہمیں کامل طریقے سے صفت سمجھ آئے گی یا حنانو اور یا منانو۔ منان کون ہے؟ جو دور نہیں جانے جائے، اگر دور چلا جائے تو اس کو قریب کر لیتا ہے، اس کو پریشانی دے کے قریب کر لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ منان وہ ہے جو اپنے سے دور نہیں جانے دیتا، اگر کوئی دور جاتا ہے تو اس کو پریشانی دے کے قریب کر لیتا ہے۔ بس یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ دور نہیں جانے دیتا، اگر دور چلا جاتا ہے تو دکھ دے کے پھر دوبارہ اس کو قریب کیسے کرتا ہے۔ اگر اللہ والو یہ نقطہ آپ کو سمجھ آج فقیر کا آ گیا تو پھر دیکھو آپ پریشانیوں سے کیسے نکلتے ہیں، آپ رجت سے کیسے نہیں نکلتے۔ کالا جادو ہے، نظر بد ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، قرض تلے دبے ہیں،
یا گھر کے اندر بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، کوئی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہے، پھر میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو نظام سمجھ آ جاتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نظام چلانے والا بھی اللہ ہے اور نظام سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، پھنسانے والا بھی اللہ ہے، نکالنے والا بھی اللہ ہے، دکھ دینے والا بھی اللہ ہے، سکھ دینے والا بھی اللہ ہے۔ میں نے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو میں اللہ سے جب دور ہو رہا تھا تو منان کو یہ گوارا نہیں تھا، تو منان نے بھیجی رجت، منان نے بھیجے ڈبا پیر، منان نے بھیجی بیماریاں، منان نے بھیجے مقدمے تھانے کچہریاں، لڑائی جھگڑے، تو پھر رب نے اس طریقے سے مجھے اپنی طرف کیسے کھینچا ہے۔ تو جب آپ کو یہ کہانی سمجھ آ جائے گی تو آپ اٹھتے بیٹھے آواز دو گے، یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو۔ تو اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ بندہ مجھے پکارے، بندہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں، میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تجھے جب نمازی پکارتا ہے تو کیسے اس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ جب نمازی پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں 3 بار اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، جب روزہ دار پکارتا ہے پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو رب نے فرمایا میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، جب کوئی مجاہد تجھے پکارتا ہے یا ربی تو کیا جواب دیتا ہے؟ رب نے فرمایا میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، جب کوئی گناہ گار تجھے پکارتا ہے تو پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو رب نے فرمایا میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے، جس طرح آپ سن کے پریشان ہوئے کہ بھئی جو اطاعت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ یا ربی کہیں تو اللہ 3 بار لبیک یا عبدی کہتا ہے، ان کے سوال کا جواب دیتا ہے، ان کو صدا دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو نیچا دکھا رہا ہے، اس کو اللہ 70 بار جو ہے وہ کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اللہ والو، جب نافرمان رب سے دور ہوتا ہے تو رب کا یا منانو کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب منان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے در سے کوئی دور چلا جائے، منان کسی کی بے وفائی برداشت نہیں کرتا، جدائی برداشت نہیں کرتا، دوری برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ رب کا جو نظام ہے، پہلے حاجی کے لیے، نمازی کے لیے، زکاتی کے لیے، مجاہد کے لیے، روزہ دار کے لیے نظام حرکت میں آیا تھا یا رحمانو یا رحیمو کا، لیکن جب نافرمان دور ہونے لگا تو نظام یا رحمانو یا رحیمو بھی حرکت میں آ گیا، یا کریمو بھی حرکت میں آ گیا، اور ساتھ نظام حرکت میں آ گیا یا حنانو یا منانو۔ تو نافرمان کے لیے یا وہ شخص جو رب سے دور ہونے لگتا ہے تو یہ 5 نظام حرکت میں آ جاتے ہیں کہ کسی طرح یہ بندہ واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ رب العزت جب نافرمان رب کو کہتا ہے یا ربی تو رب 70 بار اس کو صدا دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، روزہ دار، مجاہد، نمازی پکارے تو 3 بار، گناہ گار نافرمان پکارے تو 70 بار، 70 بار۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، وہ تو مجھے چھوڑ گیا، اس نے تو میرے سے بے وفائی کی، اسے تو معلوم نہیں ہے تو کہ میری رحمت کیسے اس کا انتظار کر رہی ہے، تو میں تو اس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو اب اس نے مڑ کے مجھے پکارا ہے، تو اگر میں جواب نہ دوں تو پھر سمد میں اور صنم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر سمد میں اور صنم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر گناہ گار میں اور رب میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر وہ پکارے میں جواب نہ دوں تو پھر مجھے منان کون کہے گا؟ میں تو اس کے انتظار میں ہوں کہ یہ واپس لوٹ کر آئے، کیوں مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ میری یہ توہین ہے، میرے در کی یہ توہین ہے کہ میرے در سے کوئی ہو کہ کسی اور کے در پہ چلا جائے۔ تو اللہ والو، جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے اس کو منان کہتے۔ اگلی بات، جب وہ گناہ گار کہتا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، تو حدیث پاک کا مفہوم آپ حضرات نے سنا کئی دفعہ ہوگا علماء سے بھی، کہ رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان زمین پہ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ،
فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کس بات کی خوشیاں منائیں؟ تو رب کیا فرماتا ہے کہ میرے ایک روٹھے ہوئے بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے. روٹھے ہوئے بندے نے صلح کر لی ہے. جو ہستی صلح پہ اتنا خوش ہوتی ہے اسے منان کہتے ہیں، اسے منان کہتے ہیں. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ چراغاں کہاں کرنا ہے، کتنی جگہ پہ کرنا ہے؟ تو رب کیا فرماتا ہے کہ 70 جگہوں پہ چراغاں کرو تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں. تو اللہ یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں، مختلف احادیث مبارکہ جو مفہوم ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اب ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر آپ کو اللہ رب العزت کی صفت یا حنانو یا منانو سمجھ آئے گی کہ اللہ ہلکی سی ٹو دے کے واپس کیسے لے کے آتا ہے. یہی نظام اللہ کا دنیا میں چلا ہے اور یہی نظام اللہ کا آخرت میں بھی چلے گا. تو اگر آخرت میں اللہ یوں ہمیں نکالے گا تو جو دنیا میں پھنسے ہوئے مصیبتوں کے اندر جب وہ رب کی اس صفت یا حنانو یا منانو کو دل سے پکاریں گے تو کیا مدد کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا؟ میں نے کتنی بار سمجھایا کہ تم بولو گے یا حنانو یا منانو تو 3 نظام دوسرے بھی حرکت میں آ جائیں گے. وہ مفت میں آپ کی مدد کریں گے، وہ نظام خود بخود آپ کی مدد کرتے جائیں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک امتی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. لمبی حدیث پاک ہے، اس کا جو مفہوم ہے لب لباب ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب اس کا نام اعمال جو ہے وہ تولا جائے گا تو ایک نیکی کم ہوگی، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا بھاری ہو جائے گا. فرق کتنا ہوگا؟ صرف محض ایک نیکی کا. ذرا توجہ رکھیے گا، یا حنانو یا منانو کیا ہے؟ اب اعلان ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. دروغے اس کو پکڑ کے گھسیٹنے لگیں گے تو وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ یا اللہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ میں ہوں جہنمی، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. رب فرمائے گا کس کام کے لیے مہلت دے دوں؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے میں ایک نیکی ہبہ کروانا چاہتا ہوں. میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے تو میرا کام بن جائے گا. گل تو صرف ایک نیکی دی ہے نا، تو میری ماں جو ہے مجھے ایک نیکی ہبہ کر دے گی تو میرا کام بن جائے گا. یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے. نظام کون سا چل رہا ہے؟ یا حنانو یا منانو. اب آ گئی ہے پریشانی. کیا آ گئی ہے؟ پریشانی. بندہ ناکام ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، لٹ گیا، جہنمی ہو گیا ہے. اب اللہ نے کیا بھیج دی ہے؟ پریشانی بھیج کے ساتھ ہی نظام متحرک ہو گیا ہے، یا حنانو یا منانو. اب اللہ رب العزت اگر ایک فیصلہ کر دیتا، مکمل فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ اپیل ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو کون منان کہتا اور اس کو کون حنان کہتا، اس کو کون رحمان کہتا، تو پھر اس کو کون رحیم کہتا، پھر اس کو کون کریم کہتا. یہ پانچوں نظام معطل ہو جاتے ہیں اسی وقت کہ اب فیصلے کے خلاف اپیل ہی نہیں ہو سکتی. فیصلہ کرنے والا بھی خود، نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی خود، نامہ اعمال کا وزن کروانے والا بھی خود، اور جب فیصلہ ہو گیا ہے جہنم کا حکم دینے والا بھی خود کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں. دروغوں کو حکم دے رہا ہے کہ لے جاؤ. پھر دل میں ڈالنے والا بھی خود، دل میں ڈالنے والا بھی خود. پھر سوال کرتا ہے بندہ یا اللہ ہو تو گیا ہوں جہنمی، فیصلہ تیرا قبول ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے. یہ دل میں ڈالا کس نے ہے؟ منان نے. کیونکہ منان اب جدائی برداشت نہیں کر رہا. منان اب یہ گوارا نہیں کر رہا کہ میرا بندہ مجھ سے جدا ہو جائے، مجھے اللہ کہہ کے پکارنے والا جہنم میں چلا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اب بندہ کیا التجا کرے گا کہ یا اللہ فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے، تھوڑا سا موقع دے دے، مہلت دے دے. میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ماں سے ایک نیکی ہبہ کروانا چاہتا ہوں. رب فرمائے گا جا تجھے مہلت ہے. وہ میدان محشر میں اپنی ماں کو ڈھونڈے گا. جب ماں مل جائے گی تو ماں کو جا کے عرض کرے گا ماں تو نے اتنی مشقتوں سے مجھے پیدا کیا، پھر مجھے پالا پوسا، تو نے میرے پہ اتنے احسان کیے کہ تو نے اپنی جان میرے پہ نچھاور کر دی. ہر مشکل گھڑی میں تو میرے کام آئی. تو جتنی مشکل آج میرے پہ آن پڑی ہے، سوال ایک نیکی کا ہے. اے اماں سوال ایک نیکی کا ہے. اماں کہے گی ایتھے میں اماں نہیں ہاں، میں تے آپ مرینی پئی ہاں، میں تے آپ مرندی ہاں، ادھر نیکی کا سوال نہیں ہے.
بیٹا میں تو خود عاجز ہوں، اگر میں ایک نیکی تجھے دے دیتی ہوں تو میں خود جہنم میں چلی جاتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آج میں تیری مدد نہیں کر سکتی، آج میں عاجز ہوں۔ تو اللہ بولو جس جگہ جا کے ماں بھی جان چھوڑ جائے گی وہاں بھی منان جان نہیں چھوڑے گا، منان تجھے جدا اپنے سے نہیں کرے گا، تو اپنے سے دور نہیں کرے گا۔ اللہ نے یا منانوں کا جو پرتاؤ ڈالا ہے وہ صرف اس دنیا تک ہے کہ ماں اس دنیا میں جدائی برداشت نہیں کرتی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں اپنی جان تک، مال تو چھوٹی بات ہے، جان تک دے دے گی، اپنے بچے بچا لے گی۔ آپ دیکھ لیں جانوروں کو دیکھ لیں، چڑیا کو دیکھ لیں، بلی کو دیکھ لیں، کتے کو دیکھ لیں، اپنی جان دے دیں گے، اپنے بچے بچا لیں گے۔ یہ صفت کیا ہے؟ یا منانوں کا پرتاؤ ہے، یا منانوں کا پرتاؤ ہے۔ لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، وہاں جا کے ماں بھی کہے گی بیٹا نا اپنا میں تجھے نیکی دے دوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جہنم کے گڑھے میں چلے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ پریشان ہو کے، غمزدہ ہو کے واپس آئے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جہاں پہ بڑی امید تھی، جس در پہ بڑی امید تھی اس در پہ گیا ہوں، ملا کچھ نہیں ہے۔ تو نظام کون سا چل رہا ہے؟ یا منانوں کا۔ اللہ تو یہ برداشت نہیں کرے گا کہ بندہ دنیا میں اللہ اللہ کہتا رہا، میں نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اب یہ جہنم میں چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو بندہ ہے اسے تو اللہ کی مشیت الہی کا، مصلحتوں کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے کون سا نظام چلایا ہوا ہے، کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ پریشان ہو کے، غم زدہ ہو کے رب کی بارگاہ میں آئے گا، رب پوچھے گا ہاں لے آئے ہو نیکی؟ اب وہ عرض کرے گا یا اللہ ماں نے انکار کر دیا ہے، ماں نے انکار کر دیا، حکم ہو جائے گا جہنم میں لے جاؤ۔ اب جہنم کے دروگے جو ہے اس کو گسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں۔ نظام کون چل رہا ہے؟ کون سا چل رہا ہے؟ یا حنانو یا منانو کا۔ جب وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو اس کی نظر پڑے گی دوسرے جہنمیوں کے اوپر، یعنی سارے جہنمی جب دروازے میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس کی نظر پڑے گی ایک جہنمی کے اوپر، وہ کہے گا یہ تو میرے جاننے والا ہے، وہ اس کو کہے گا یہ تو میرے جاننے والا ہے، وہ دروغے کو کہے گا ایک پل کے لیے اس سے تو مل لینے دے ذرا، وہ جو میرا دوست ہے اسے تو مل لینے دے۔ اب وہ دو دوست ملاقات کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ دوست کہے گا کہ تو بھی جہنم میں جا رہا ہے، میں بھی جہنم میں جا رہا ہے، تو دونوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں، غلط وے ایک نیکی دی، تو میں نے تو جانا ہی جانا ہے، میرے پاس تو نیکی ہی ایک ہے، میرے پاس تو نیکی کتنی ہے ہی ایک ہے، اور تیرے پاس ساری نیکیاں ہیں، ایک کام ہے، تو ایک نیکی میری لے لے، تیرا تو کام بن جائے، دو جہنم میں نہ جائیں، چلو ایک جائے گا تو ایک تو بچ جائے۔ وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا کہ مجھے اتنی نیکیاں تو کوئی دے گا نہیں، نہ کسی نے دی، اب تو جہنم کے دروازے پہ میں پہنچ گیا ہوں، چلو میری ایک نیکی ہے اس سے یہ جنت میں چلا جاتا ہے، اس کا بھلا ہو جائے۔ اب وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ اس کو واپس لے آؤ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب اللہ والو نظام کون سا چل رہا ہے یہ بھولنا نہیں ہے، یا حنانو یا منانو۔ اب وہ جو نیکی دینے والا ہے وہ اب کدھر بڑھ رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ تو جس کو نیکی مل گئی ہے اب وہ کدھر بڑھ رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ وہ غمزدہ ہے اور یہ بہت خوش ہے، یہ خوشی سے نڈال ہو رہا ہے۔ ادھر سے میرا رب آواز دے گا تو خوشی سے نڈال ہو رہا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، تجھے اپنی خوشی یاد رہی ہے، اس کے غم کا کوئی خیال نہیں رہا۔ جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے اس کی ایک نیکی نے تجھے جہنم سے نکالا ہے، جہاں میں نے تجھے شفاعت کا حق دی ہے اس کے حق میں شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لوں گا، تو بھی جنت میں ہے اور تیرا دوست بھی جنت میں ہے، تو بھی جنت میں ہے اور تیرا دوست بھی جنت میں ہے۔ تو اللہ والا جو رب یوں اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، لاڈیاں کرتا ہے، نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کو منان کہتے ہیں، اس کو منان کہتے ہیں، اس کو حنان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اللہ والا جو تکلیفیں بیچتا ہے، پریشانیاں بیچتا ہے، دیکھیں آپ کے اوپر تکلیفیں نہ آتی، پریشانیاں نہ آتی، مصائب نہ آتے، بیماریاں نہ آتی، یا آپ غلط وظائف پڑھ کے رجت کے اندر نہ پھنستے، ٹھیک ہے، تو شافی کی باتیں آپ کو کیسے سمجھ آتی؟ یہ جو اللہ نے لاکھوں لوگ جو ہے ایک سال کے اندر ہمارے سلسلے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، یہ لوگ کیسے جوڑتے ہیں؟
تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے، یہ اس کی رحیمی ہے، یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا پرتاؤ ہے، یہ اس کے کریم ہونے کا پرتاؤ ہے، یہ اس کے حنان اور منان ہونے کا پرتاؤ ہے۔ اس منان نے آپ کی نافرمانی کی وجہ سے غم بھیجے، تکلیفیں بھیجی، غلط وظائف بھیجے، جو وہ بھیج سکتا تھا بھیجا، یا جس کے آپ اہل تھے، جتنا آپ برداشت کر سکتے تھے، اللہ نے وہ آزمائشیں آپ کو دیں۔ جب وہ پڑی تو آپ کیا ہوا؟ پریشان ہوئے، تکلیف میں۔ جب تکلیف میں نے آپ نے رب کو پکارا تو رب یہ اسی بات کے تو انتظار میں تھا کہ کبھی تو مجھے اللہ کہہ کے پکارو، کبھی تو مجھے اللہ کہہ کے پکارو۔ تو جب آپ نے اللہ کرنا شروع کر دی، توبہ کر لی، نماز کی طرف آگے، قرآن کی طرف آگے، ذکر اذکار تسبیحات درود پاک کی طرف آگے، تو منان اور حنان یہ دو نظام جو ہے وہ متحرک ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو شافیہ سوشل میڈیا سے جوڑ دیا۔ پھر کیا بہانے بنے؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب میں یوں بس دیکھ رہا تھا تو آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کوئی کیا کہتا ہے حضرت صاحب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اللہ کی آوازیں آ رہی تھی تو میں نے کہا میں اندر جا کے تو دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ ادھر آ گئے۔ کوئی کیا کہتا ہے حضرت صاحب میں فلاں آپ کے پاس آیا تھا تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا تو میں نے کہا آج میں بھی جا کر دیکھتا ہوں۔ تو اللہ یہ تو سارے بہانے ہیں جو ہم ہر روز سنتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں نا بھائی کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، تو ہر بندے کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہ میرے منان کے نوازنے کے رنگ ہیں، منان کے نوازنے کے طریقے ہیں۔ اور جب تک اللہ منان کا نظام یعنی جو یہ والا نظام ہے یہ متحرک نہیں کرتا تو انسان 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال تک ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح غلط وظائف پڑھنے والوں نے زندگیاں برباد کر دی، جب تک انہوں نے دل سے اللہ کو اللہ کہہ کے نہیں پکارا، یا حنانو یا منانو کا نظام متحرک نہیں ہوا۔ جب وہ اندر سے ٹوٹ گئے، ہر جگہ انہوں نے آزما لی، ہر وظیفہ آزما لیا، اب ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو جب کوئی نظر نہیں آتا تو تب اللہ نظر آتا ہے۔ جب اللہ نظر آیا تو فوراً یا کریموں کا نظام، یا رحیموں کا نظام، یا رحمانوں کا نظام، یا منانوں کا نظام اور یا حنانوں کا نظام، یہ 5 نظام ایک دم یوں متحرک ہوئے تو شافی ٹھک سامنے، شافی ٹھک سامنے۔ پھر بہانہ بن گیا، وہ جی میں رات کو اٹھا تو میں نے ایسے سوشل میڈیا کھولا تو آپ کی ویڈیو آ گئی، وہ میرے فلاں دوست نے مجھے لنک بھیج دیا، مجھے فلاں سے پتہ چل گیا، میں تو ایسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں تو میں نے اسی دیکھ کے جو ہے وہ کھول لیا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کالی پگڑی لگائی ہوئی ہے، یہ شیعہ تو نہیں ہے، میں نے تو شیعہ کر کے آپ کا مسلک دیکھنے کے لیے ویڈیو کھولی تھی، 1 منٹ کی بس میں پھانسی جانا ہے گئے۔ پھر دیکھیں نا ہر بندے جتنے لوگ آتے ہیں ان کی کہانیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم نے تو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا کھولی تھی، اندر ہم نے جب سننا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بات ہمارے گھر کی ہو رہی ہے، یہ بات تو میری ذات کی ہو رہی ہے۔ اب بندے کو تو معلوم نہیں ہے کہ پیچھے نظام کون سا حرکت میں آ چکا ہے۔ تو اللہ بولو دنیا میں بھی یا حنانو یا منانو کا نظام اور آخرت میں بھی یا حنانو یا منانو کا نظام، اور اس نظام کے پیچھے پھر 2 نظام اور ہوں گے، ایک ہوگا یا کریموں کا اور ایک ہوگا یا رحمانو یا رحیموں کا۔ تو پہلے بھی میں بات کہہ کر آیا ہوں کہ یہ 5 نظام اکٹھے چلتے ہیں، 5 نظام اکٹھے چلتے ہیں۔ ذکر ہم نے صرف یا حنانو یا منانو کا کرنا ہے، ہم نے رہنا ہے ایک نظام کے اندر۔ ہم پکاریں گے یا رحمان یا رحیم تب بھی باقی کی خیرات ملے گی، ہم پکاریں گے یا اللہ یا کریم تو تب بھی باقی 2 نظام کی خیرات ہمیں خود بخود ملتی جائے گی۔ ہم نے ریاضت کرتے وقت ایک سڑک پہ رہنا ہے، ایک رستے پہ رہنا ہے، باقی اللہ کا نظام ہے غائبی، وہ ہمیں خود ہی نوازتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں کس طرح مصیبتوں سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، تکلیفوں سے نکالے گا۔ ابھی میں نے اشارتاً باتیں کہیں کہ جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو میں کیسے ملا، اگر 500 بندہ آیا ہوا ہے تو 500 بندے کی 500 کہانیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس طرح سوشل میڈیا والوں سے میں سوال کر لوں تو وہ لاکھوں لوگ ہیں تو لاکھوں کہانیاں ہوں گی۔ ہر بندہ کہے گا جی آپ یوں ملے، آپ یوں ملے، آپ یوں ملے، یہ بان، تو وہ سارے کیا ہیں؟ بہانے۔ تو جو بہانے بناتا ہے ملاقاتوں کے تنہائی میں وہ کون ہے؟ منان ہے۔ جو بہانے بناتا ہے بخشش کے وہ کون ہے؟
منان ہے. جو بہانے بناتا ہے مصیبتوں سے نکالنے کے وہ کون ہے؟ منان. جو بہانے بناتا ہے دوزخ میں سے نکالنے کے وہ کون ہے؟ منان. جو بہانے بناتا ہے جب دو دل ٹوٹ جاتے ہیں ان کو جوڑنے کے وہ کون ہے؟ منان. بس یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے. جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ صدق دل سے پکارو گے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، تو اللہ کی مدد وہاں سے آئے گی کہ تیرا گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا. پھر رب نے جس طرح شافیہ سوشل میڈیا لوگوں کو ملوایا، ایسے جو تیری مصیبتیں ہیں، جو لوگ اس میں مدد کر سکتے ہیں، اللہ وہاں تک تجھے بھیجے گا یا ان کو تیرے در پہ بھیج دے گا. اللہ تجھے ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکال دے گا. آپ مقدمے میں پھنسے ہو، اللہ کسی جج کے دل میں ڈال دے گا، کسی وکیل کے دل میں ڈال دے گا، کچھ سفارش آپ کی بن جائے گی، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گا. ایسے بیماری ہے، اللہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دے گا. کہیں آپ سفر کر رہے ہوں گے، سفر کے دوران کسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو جائے گی، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی پتہ چل جائے گا، آپ اس ڈاکٹر کے پاس پہنچو گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ جب یہ نظام کو ہم لے کے چلیں گے تو اللہ ہمیں پریشانیوں، مصیبتوں جن کے اندر ہم پھنسے ہیں ان سے نکالنے کے لیے اللہ بہانے بنائے گا، اور ان بہانوں کے ذریعے، ان اسباب کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو عافیت کے ساتھ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکال دے گا. اب اللہ کیسے نکالتا ہے، بہانے کیسے بنتے ہیں اور اللہ کیسے نکالتا ہے، میں ایک روایت کو بیان کرتا ہوں آخرت کے حوالے سے، تو دنیا کے معاملات آپ کو خود ہی انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کے اندر کوئی مومن بھی رہے، جہنم کے اندر کوئی ایمان والا بھی رہے، مومن بھی رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ہاں، ایک مومن ہے جو جہنم کے اندر 1000 سال رہے گا. کتنا رہے گا؟ 1000 سال. 1000 سال جہنم کے اندر رہے گا اور جہنم کے گڑھے کے اندر رہ کے پکارے گا یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے گڑھے میں اللہ کے کن صفاتی ناموں کو پکار رہا ہوگا؟ یا حنانو یا منانو. کتنا سال؟ 1000 سال. 1000 سال پکارتا رہے گا. میں نے ابھی ساری تفصیل کے ساتھ بات کی کہ جب یہ نظام حرکت میں آ جائے گا تو پھر کیا بنیں گے؟ بہانے. پھر کیا بنیں گے؟ بہانے بنیں گے. اب نظام آ گیا حرکت میں. آج جتنی اللہ نے سزا دینی تھی اللہ نے دے دی، جتنا عذاب اللہ نے دینا تھا اللہ نے دے دیا. آج نظام آ گیا ہے حرکت میں. جبریل امین علیہ السلام جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا حضرت صاحب ہم آپ کے خانقاہ سے آگے سے گزر رہے تھے، اللہ ہو کی آوازیں آ رہی تھی، میں اندر آ گیا، ایسے کہتے ہیں نا. اب اس بات کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب جہنم کے گڑھے کے اندر بندہ کیا پکار رہا ہے؟ یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو. جبریل امین علیہ السلام پرواز کرتے آ رہے، جہنم کے آگے سے گزرے، اللہ نے اس آواز کو بلند کر دیا. جبریل امین علیہ السلام نے اب اس آواز کو اپنے کانوں سے سنا، یا حنانو یا منانو. ٹھٹر گئے. اللہ کو یا حنانو یا منانو کہہ کے پکارنے والا جہنم میں، اور کب کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. 1000 سال ہو چکا ہے اس بات کو. تو یہ اللہ کو پکارنے والا ایمان والا جہنم میں. جبریل امین علیہ السلام وہیں سے واپس مڑیں گے، رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے. رب اب آواز دے گا، انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید جانتا ہے. اب وہ آواز دے گا، جبریل کی تھی گیا ہے، خیر ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ میں جہنم کی طرف گیا، ادھر سے میرا گزر ہوا تو میں نے جہنم سے بآواز بلند کسی کو یا حنانو یا منانو کہتے ہوئے پکارتے ہوئے سنا ہے، اور وہ آواز کسی گہرے گڑھے سے آ رہی ہے. تو یا اللہ ایمان والا، اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ جہنم میں ہے، تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ جا ان کو ڈاک لے کے آ. اب یہ آواز سنائی کس نے ہے؟ اللہ نے. جبریل کو ادھر جانے کی توفیق اور طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کیوں؟ اب اللہ آزمائش سے نکالنے کے لیے
ارادہ کر چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے. اب یا حنانو یا منانو کا نظام حرکت میں آ چکا ہے. بعضوں کے لیے میدان محشر میں آ جائے گا شروع میں ہی، بعضوں کے لیے درمیان میں نظام حرکت میں آ جائے گا، بعضوں کے لیے آخر پہ، اور بعضوں کے لیے آج. تو آج جس کے لیے 1000 سال جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا تھا، فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کو اس کے اعمال کی سزا ملنی ہے، اب اعمال کی سزا مکمل ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ نظام حرکت میں آ گیا. تو رب فرمائے گا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، جہنم کے دروگے کے پاس جاؤ اور میرے پاس اس کو لے کر آؤ. جبریل امین علیہ السلام دوبارہ جہنم پہنچیں گے، دروگے کو آ کے رب کا پیغام دیں گے کہ اس کو نکالو، میرے حوالے کرو، میں نے اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اب توجہ رکھیے گا، جبریل امین علیہ السلام کا پیغام سن کے جو جہنم کا دروگا ہے، یعنی جہنم کا جس کے پاس انتظام ہے، جہنم کا جو مالک ہے اس وقت، ٹھیک ہے، وہ جہنم کے اندر وہ جائے گا. جب ساری جہنم کا معائنہ کرے گا، اس کو وہ جہنمی نہیں ملے گا، یا حنانو یا منانو کہنے والا نہیں ملے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ جو جہنم کا دروغہ ہے وہ جہنمیوں کو ایسے پہچانتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے. یعنی اس کے لیے ایسے ہے جیسے ہاتھ کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے سب سامنے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت، اتنا تصرف جو دیا ہوا ہے. لیکن جو یا حنانو یا منانو کہہ کے پکار رہا ہے وہ نہیں ملے گا. وہ پوری جہنم کو جو ہے وہ کھنگالے گا لیکن وہ بندہ نہیں مل رہا. اور وہ آ کر جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے نوریوں کے سردار، جہنم نے سانس لی ہے. کیا کیا ہے؟ جہنم نے سانس لی ہے. پتھر ہے، لوہا ہے، انسان ہے، سب جل کے راکھ ہو گئے، سب جل کے کوئلہ ہو گئے ہیں. کوئی پہچان نہیں ہو رہی کہ کون کون ہے اور کہاں ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، مجھ سے پہچانا نہیں جا رہا. ہلا بلو، یہ ہے رب کی پکڑیں. آج بندہ کہتا ہے او کوئی نہیں جی، ویکھی جائے گی، پیر اور مولوی ہمیں ڈراندے نے، اگے جا کے ویکھی جائے گی ہے، پھر اگے جا کے اے ہونا ہے. اب جبریل امین علیہ السلام پریشان ہوں گے اور فوراً واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں، عرش کے نیچے آ کے سجدہ ریز ہوں گے. رب فرمائے گا جبریل، جو مجھے یا حنانو یا منانو کہہ کے پکار رہا تھا اس کو لائے کیوں نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ دروغہ یہ کہتا ہے کہ جہنم نے سانس لیا ہے، لوہا، پتھر، انسان سب جل کے کوئلہ ہو گئے ہیں، مجھ سے پہچان نہیں ہو رہی. رب فرمائے گا سن، جہنم کے دروغے کو جا کے کہہ فلاں گڑا، اس کے فلاں کونے میں فلاں آدمی ہے، اس کا یعنی یہ نام ہے، وہ مجھے یا حنانو یا منانو کہہ کے پکار رہا ہے، اس کو نکال کر لے کر آؤ، اس کو نکال کر لے کر آؤ. اب جبریل امین علیہ السلام جا کے جب سارا عطا پتہ بتائیں گے، دروغہ وہیں پہنچے گا، اس کو نکالے گا اور لا کر جبریل امین علیہ السلام کے حوالے کر دے گا. اور جبریل امین علیہ السلام اس شخص کو لے کے، اس جہنمی کو لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اب رب کا نظام سنیں. اب رب فرمائے گا اے بندے بتا، میں نے تیری تخلیق کی کوئی کمی رہنے دی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کا حق ادا کر دیا. تخلیق نہیں کیا، تخلیق کرنے کا حق ادا کر دیا. خوبصورت نہیں بنایا، خوبصورت بنانے کا حق ادا کر دیا. بندہ کہے گا کیا؟ رب فرمائے گا کہ میں نے ہدایت کے لیے رسول نہ بھیجا، میں نے ہدایت کے لیے کتاب نہ بھیجی، نیکی اور برائی کا رستہ میں نے نہ بتایا، اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا. اب رب یہ سوال کرتا جائے گا اور بندہ اقرار کرتا جائے گا، یا اللہ تو نے بہترین صورت پہ مجھے پیدا کیا، میری بہترین تخلیق فرمائی، تو نے ہدایت کے لیے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، اور اولیاء اللہ، مشائخ، علماء کو بھیجا جو مجھے نفع نقصان بتاتے رہے اور مجھے نیکی اور برائی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہے، دونوں رستوں کے درمیان میں فرق جو ہے وہ بتاتے رہے. سب کچھ یا اللہ تو نے کیا ہے. تو پھر رب فرمائے گا کہ تو نے میری پھر نافرمانی کیوں کی؟ پھر تو نے میری نافرمانی کیوں؟ اب اللہ والو میرا رب جو ہے وہ تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں، پھر رب اس کے سامنے نامہ اعمال رکھے گا. تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا. رب فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا. رب فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا. جب رب سارے گناہوں کو گن دے گا اور جس نے گناہ کیے ہیں، جو گناہ گار ہے، جہنمی ہے، وہ سب کا اعتراف کرتا جائے گا. پھر رب فرمائے گا ہون کی چاہنا ہے،
وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکارتا رہا، جہنم میں جا کے بھی میری امید ختم نہیں ہوئی، میں نے اپنا رشتہ تیری رحمت سے توڑا نہیں ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میں نے رحمت کے دامن کو تھامے رکھا ہے، اور میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کے آوازیں دیتا رہا ہوں کہ کبھی تو میری سنے گا، کبھی تو میری سنے گا، کبھی تو مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ تو بس اس بات کے اوپر میرا رب جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، رب کا رحمت جوش میں آئے گا، اور رب فرمائے گا کہ تو مجھے کہہ رہا تھا یا حنان یا منان، تو رب فرمائے گا جبریل اس کو جہنم سے نکال لیا ہے، اب یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ دوبارہ میں اس کو اپنے سے جدا کر کے جہنم میں ڈال دوں، اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ تو اللہ والو وہ تمام حضرات جو مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر پھنسے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں جادو ہے، رشتوں کی بندش ہے، قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا غلط وظائف کر کر کے اس بھنور کے اندر پھنس گئے ہیں، تو پکارو یا حنان یا منان، رات کی تنہائیوں میں گھر کے کسی کونے کھڈے میں بیٹھ کے پکارو یا حنان یا منان، ہے اللہ میں تو اس جہنمی کی طرح پکار رہا ہوں جو تیرے نبی نے بتایا ہے، میرے سامنے تو سارے رستے بند ہو گئے ہیں، میں 20 سالوں سے ان حالات کے اندر پھنسا ہوں، جکڑا ہوں، اے اللہ میرے پہ 25 سال سے قرضہ ہے، 35 سال سے قرضہ ہے، بیماریاں ہیں، گھر میں بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ہر وظیفہ کر لیا، ہر پیر کے پاس جا کر میں نے دیکھ لیا ہے، کہیں سے یا اللہ مجھے خیر نہیں پڑی ہے، اللہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اے اللہ میں تیرے در پہ آج آ گیا ہوں اور تجھے یا حنانو یا منانو کہہ کے پکار رہا ہوں۔ میں نے شافعی کی زبانی سنا ہے کہ منان وہ ہے جس کے در پہ کو 20 سال کے بعد آ جائے، 50 سال کے در پہ آ جائے، اس کے در پہ آ جائے، وہ تانے نہیں دیتا، سوال نہیں کرتا، اس کی رحمت گلے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ کھے کھا کے آیا ہوں، جو کر سکتا تھا الٹا سیدھا، کالا پیلا نیلا چٹا، یا اللہ سب کر کے آیا ہوں، پوری نہیں پڑی، اب ہر جگہ منہ مار کر آیا ہوں، مچھلی پتھر چاٹ کے آئی ہے۔ اے اللہ حنان منان تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے در پہ آ جائیں تو نہ نہیں ہوتی، اے اللہ مجھے نہ کر، مجھے نہ کر، مجھے قبول کر لے۔ تو اللہ والو راتوں کو اٹھ کے جب رب کو یا حنانو یا منانو کا وسیلہ پیش کرو گے اور اپنے رب کو ان صفاتی ناموں سے پکارو گے تو انشاءاللہ پھر اللہ نکلنے کے بہانے پیدا فرما دے گا، نکلنے کے اسباب جو ہے اللہ پیدا فرما دے گا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو مصائب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے، جون سا بھی درود پاک آپ کو آسان ہے، اپنی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو بھی آپ کی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مقصد اپنا ذہن میں رکھنا ہے، وہ مقصد ذہن میں رکھ کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح۔ جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، نماز کے وقت پہ آپ ایک تسبیح کر لینی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی وقت مصروفیت ہوتی ہے یا شروع میں انسان بھول جاتا ہے، اگر بھول جائے تو اگلی نماز پہ 2 تسبیحاں اکٹھی کر لینی ہے۔ اس طرح بیماری، سستی کوئی ہو، سفر حضر ہو، بھول گئے ہیں نہیں کیے تو رات کو 5 تسبیحاں اکٹھی کر لیں۔ یہ میں رائتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ چھٹی نہیں کرنی، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا، ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ کیوں؟ جب اکٹھا آپ کریں گے 500 مرتبہ تو اللہ والو ہو سکتا ہے کسی دن کیفیت ہوگی، کسی دن وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ آپ اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہو، آپ کو ادراک کبھی حاصل ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ جب ایک کام دن میں 5 بار کرو گے تو زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے، ہو سکتا ہے فجر کے بعد وہ کیفیت حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے ظہر کے بعد وہ کیفیت حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے رات سونے سے پہلے وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ جب وہ کیفیت حاصل ہو گئی تو پھر ایک بار یا حنان یا منان کہنا کافی ہوتا ہے، 500 بار روزانہ یا ہر نماز کے بعد 100 بار کہنا، یہ تو محض اپنے باطن کو بنانے کا ایک بہانہ ہے کہ مجھے وہ ادراک حاصل ہو جائے کہ رب کی رحمت متوجہ ہے، میں متوجہ نہیں ہوں۔ تو اگر آپ میری بات سن کے یہ والا اپنا نظام بنا لیں گے کہ بھائی صبح 500 اکٹھا پڑھ لیا، اگر دوپہر کو بھول جاتا ہے تو امکانات کامیابی کے کم ہو جائیں گے، کامیابی کے امکانات کم ہو جائے، کامیابی تو ہوگی لیکن امکانات کم ہو جائیں گے، وقت زیادہ لگے گا۔ لیکن یہی 500 توڑ کے پڑھو گے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ 5 موقع ہوں گے دن میں آپ کے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو بھرپور متوجہ کرنے کے لیے۔ تو کوئی حصار نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ خواتین اگر ناپاک ہیں، ایام کے دن چل رہے ہیں تو وہ حالت ناپاکی کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے مرد حضرات ہیں، مسجد میں نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے
نکلتا ہے جوتے پہنتے پہنتے پڑھ لیں. اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے, بھول گئے, بعد میں وضو نہیں رہا, تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی کڑا نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی ساعت کی شرط نہیں ہے, ہر طرح سے یہ محفوظ ہے, یہ نظام محفوظ ہے. تو کتنی بار پڑھیں گے ہر نماز کے بعد؟ 100 بار. یہ جو آج میں نے نظام بتایا ہے یہ ہے عوام الناس کے لیے, مصائب سے نکلنے کے لیے, پریشانیوں سے نکلنے کے لیے, مصیبتوں سے نکلنے کے لیے, اور اللہ کی مدد کو طلب کرنے کے لیے. جو بھی مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں, اس سے زیادہ عوام کو ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر کہ یا حنانو یا منانو کے کیا کمالات ہیں, معجزات ہیں. یا حنانو یا منانو کی جو ہے زکوٰۃ صغیر کبیر جو ہے وہ کیسے دی جاتی ہے, پھر جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ بھی شرائط لاگو ہوں گی, اور جب ہم اس کے عامل بن جائیں گے تو یا حنانو یا منانو سے پھر ہم نے کام کیسے لینے ہیں. جو اگلا بیان ہوگا وہ پھر خواص کے لیے ہوگا, عوام کے لیے اتنا ہی ہے, کیونکہ اگلے نظام کے ساتھ یا اگلے بیان کے اندر جو میں باتیں کروں گا یا اس کے ساتھ جو میں پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے ساتھ پھر شرائط لاگو ہوں گے. تو عوام کو شرائط کا کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا, تو عوام کے لیے اتنا ہی ہے جتنا آج میں نے بتا دیا. تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو, محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو محبت بڑی دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں, اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو, درخواستوں کو, دعاؤں کو قبول منظور فرمائے. ہمارے وہ تمام متعلقین جو پریشان ہیں, دکھی ہیں, جو مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے, اور اللہ ان کے لیے عافیت والے راستے جو ہے وہ آسان فرمائے. جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے اللہ کو معلوم ہے ہماری ضرورتیں, اللہ بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.